بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ایک حسین لڑکی سے محبت ہو گئی۔ ہر وقت میرے دل و دماغ میں وہی ایک لڑکی تھی۔ پھر اچانک وہ لڑکی غائب ہو گئی اور میں اس کی تلاش سالوں تک کرتا رہا، لیکن وہ نہ ملی۔ پھر ایک دن میرا بھائی ایک لڑکی کو گھر لے آیا اور کہنے لگا میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جس کو محبت ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہے اور میں اس احساس کو جینے لگا تھا۔ محبت انسان کو پوری طرح بدل کر رکھ دیتی ہے اور یہ بات مجھ پر صادق آتی تھی۔ جب سے میں نے اپنے دل میں اس جذبے کو محسوس کیا تھا، میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس ایک ہی چہرہ میری نظروں کے سامنے ہوتا اور میں اپنے آپ میں مسکرا اٹھتا۔ میرے کچھ دوست یار تو بالکل مجھے پاگل سمجھنے لگے تھے اور کچھ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں مرض عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ لیکن یہ عشق اور محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ میرا کھانا پینا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بس محبوب کے دیدار کی تمنا لیے میں اس کی گلی کے چکر کاٹنے لگا تھا، اور جو کبھی اس کی ایک جھلک بھی دیکھنے کو مل جاتی تو میں خوشی سے سرشار ہو جاتا۔ میرا دن مکمل ہو جاتا اور پھر مجھے کسی چیز کی تمنا نہ رہتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کالج میں اپنا آخری سال مکمل کر رہا تھا، اور ایک دن میں بائک پر اپنے کالج کے دوست کو چھوڑنے کے لیے اس کے گھر گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کالج میں اپنا آخری سال مکمل کر رہا تھا، اور ایک دن میں بائک پر اپنے ایک کالج کے دوست کو چھوڑنے کے لیے اس کے گھر گیا۔ دوست کو چھوڑ کر جب میں واپسی کے لیے پلٹا تو اس کی گلی سے نکلتے ہی مجھے وہ نظر آئی کہ جس پر نظر پڑتے ہی میری دنیا بدل سی گئی، اور پھر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ وہی چہرہ میری نظر میں بس گیا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ وہ بھی کالج سے ہی واپس آ رہی تھی۔ اس نے کالج کا یونیفارم پہن رکھا تھا۔ اس کا گھر میرے دوست کے محلے میں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی تھی اور میں اپنا سب کچھ گنوا کر واپس اپنے گھر چلا آیا تھا۔ ایک محبت ہی ایسی شے ہے جس میں انسان لٹ کر بھی بہت خوش ہوتا ہے، اور میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ مجھے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ گھر واپس پہنچنے تک میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ میرے چہرے پر خود بخود ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اب آگے میری منزل کیا ہے۔ خیالوں ہی خیالوں میں نے مان لیا تھا کہ وہی میری آنے والی زندگی کی ساتھی بنے گی۔ کالج سے واپس آنے کے بعد میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہا، اور رات جب سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں اور تیکھے نقوش میرے دل کو بے چین کر رہے تھے۔ میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ ساری رات میں یوں ہی بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور میرے حواسوں پر وہ چھائی رہی، اور میں جاگتی آنکھوں سے اسے پانے کے خواب دیکھتا رہا۔ لیکن کچھ خواب بہت تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں، اور یہ خواب بھی میرے لیے ایسا ہی تھا۔ صبح جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میری آنکھوں کی لالی کو دیکھ کر میری ماں پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ شارق تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کل بھی سارا دن کمرے میں بند رہا اور اب بھی تیری حالت عجیب سی ہو رہی ہے۔ آج تجھے کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں رہ کر آرام کر۔ میں اپنی ماں کا بڑا بیٹا تھا اور میری ماں کو مجھ سے شدید محبت تھی۔ وہ میری ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو جایا کرتی تھی، اور ابھی بھی ان کا حال ایسا ہی تھا۔ اماں کی بات سن کر میرا چھوٹا بھائی حامد زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ اماں کو چڑھاتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ تو شارق کو لڑکی بنا کر چھوڑیں گی، آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے نا، اس لیے آپ کو شارق میں بیٹی نظر آتی ہے۔ اماں نے سیدھی چپل اتار کر حامد کی طرف پھینکی تو وہ اور زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، حامد ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اتنا بھی نازک نہیں ہوں کہ ذرا سی باتوں پر گھر بیٹھ جاؤں۔
میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں اور پڑھ لکھ کر مجھے آپ کا سہارا بننا ہے۔ ابا کب تک پردیس میں رہ کر ہمارے خرچے اٹھائیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں جلد سے جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہوں اور ابا کو ہمیشہ کے لیے واپس بلوا لوں۔ ہماری خاطر ابا نے اپنی ساری زندگی تنہا گزار دی ہے۔ میری بات سن کر اماں کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر اماں کو گلے سے لگا لیا۔ میں جانتا تھا کہ ہم دونوں بھائیوں کے بہتر مستقبل کے لیے اماں ابا نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی ہے۔ میں ناشتہ کر کے گھر سے نکل آیا، لیکن آج میری منزل میرا کالج نہیں تھا بلکہ اس لڑکی کا گھر تھا جہاں کل میں اپنا دل چھوڑ آیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے دیدار کے بغیر میرا دن ادھورا رہ جائے گا۔ میں اس کی گلی کے کونے پر پہنچا ہی تھا کہ میں نے اسے کالج جاتے ہوئے دیکھا اور آہستہ آہستہ اپنی بائک کو اس کے پیچھے لے کر چل پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری موجودگی کو محسوس کرے، اور اس وقت ویسے بھی گلیوں میں رش ہوا کرتا تھا، اس لیے اسے میری موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ وہ ہمارے ہی کالج کے برابر والے گرلز کالج میں پڑھتی تھی۔ میرے لیے اب اسے دیکھنا بہت ہی آسان ہو گیا تھا کیونکہ ہمارے اوقات ایک ہی تھے۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے نظر نہیں ہٹا پاتا تھا۔ یک طرفہ محبت کا یہ سلسلہ چل نکلا تھا اور میں روز ہی اسے چپ کے دیکھتا رہتا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ میں ابھی ایک طالب علم تھا اور میں اس سے کسی بھی قسم کے عہد و پیمان نہیں کر سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے میں کسی قابل ہو جاؤں اور پھر اس کے گھر رشتہ بھیج کر عزت سے اسے اپنی زندگی میں شامل کروں۔ لیکن میری کھوئی ہوئی حالت نے میرے دوستوں کو بہت کچھ باور کروا دیا، اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون سی حسینہ ہے جس نے میرے ہوش اڑا دیے ہیں۔ لیکن میں نے اپنے دوستوں کو ایک لفظ بھی نہ بتایا کیونکہ میں اس لڑکی سے سچی محبت کرتا تھا اور یوں اپنے دوستوں کے بیچ میں اسے بے آبرو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے خود بھی اس کا نام تک نہیں معلوم تھا، نہ ہی میں نے اس کے بارے میں زیادہ کچھ جاننے کی کوشش کی تھی۔ بس میں اسے دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا تھا۔ 2 ماہ سے یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا کہ جب مجھے شدید بخار ہو گیا اور میں 4 دن کالج نہ جا سکا۔ وہ دن میرے لیے بہت ہی مشکل تھے۔ اس کے دیدار کے بغیر میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا۔ 5ویں دن بہت مشکل سے میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور کالج جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میری ماں تو غصے میں آ گئی کہ میں اس بیماری میں بھی کالج جانے کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے اماں سے کہا کہ کالج میرے پیپر ہونے والے ہیں اور اب میں مزید چھٹیاں نہیں کر سکتا۔ اماں کی ناراضگی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں کالج جانے کے لیے نکل پڑا، لیکن میری پہلی منزل اس کا گھر تھی جسے دیکھے بغیر میں نے 4 دن میں ہی مسکرانا بھول چکا تھا۔ میرا جسم ابھی بھی بخار کی شدت سے تپ رہا تھا، لیکن میں اس کے انتظار میں کچھ دیر اس کی گلی کے کونے پر کھڑا رہا، لیکن وہ نہ آئی، جبکہ اس کا اور میرا وقت بالکل ایک جیسا تھا۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا تھا اور میرے لیے کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے میں کالج چلا گیا اور سارا دن بخار میں جلتا رہا۔ میرے دوست بھی کہنے لگے کہ شارق تو کیوں آ گیا ہے، لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ میں اپنی زندگی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں مرض عشق میں مبتلا تھا اور میری دوا میرے محبوب کی ایک جھلک تھی۔ چھٹی کے وقت میں فوراً ہی اپنے دوستوں سے الگ ہو گیا اور گرلز کالج کی طرف چلا گیا۔ میری نظر ایک ہی چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن سارا ہی کالج خالی ہو گیا تھا اور وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ شاید وہ آج کالج نہیں آئی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا تھا۔ آج پورے 5 دن ہو گئے تھے اور میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو تڑپ رہا تھا، لیکن وہ نہیں ملی تھی۔ میں نامراد گھر لوٹ آیا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور میں بستر پر پڑ گیا تھا۔ اماں رہ کر مجھے باتیں سنا رہی تھی۔ میں بالکل نڈھال تھا اور پھر اگلے 2 دن تک مجھے جیسے ہوش ہی نہ رہا۔ 2 دن بعد جب بخار کی شدت کم ہوئی اور مجھے کچھ ہوش آیا تو پھر وہی ایک روشن چہرہ میرے حواسوں پر چھانے لگا۔ اگلا 1 دن اور میں نے بستر پر گزارا اور پھر تھوڑا ٹھیک محسوس کرتے ہی میں دوبارہ اس کے گھر کی طرف چلا گیا۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ گھر کے مرکزی دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں ایک دم ہی چونک اٹھا تھا۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد برابر والا دروازہ بجایا تو وہاں موجود شخص نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ تو 5 دن پہلے ہی یہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں گئے ہیں۔ یہ سن کر میری جان ہی نکل گئی۔
وہ شخص کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ کرایہ دار تھے اور 6 مہینے پہلے ہی اس گھر میں کرائے پر آئے تھے اور رات کے اندھیرے میں ہی گھر چھوڑ کر چلے بھی گئے۔ کوئی بھی ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ مجھے ایسا لگا جیسے پل بھر میں ہی میری دنیا ویران ہو گئی۔ مجھے تو اس لڑکی کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ میں اتنے بڑے شہر میں اسے کہاں ڈھونڈتا؟ مجھے جیسے صدمہ ہو گیا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے گھر لوٹ آیا۔ میری ماں میرے چہرے کو دیکھ کر ہول گئی تھی اور میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر زاروں کے تار رو رہا تھا۔ میں نے آج تک کبھی خود کو اتنا کم ہمت نہیں پایا تھا، لیکن آج تو جیسے میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس سوچ نے ہی مجھے ختم کر دیا تھا کہ وہ 2 بھوری بھوری آنکھیں جو میرے جینے کی وجہ بن گئی تھی، اب شاید مجھے زندگی بھر کبھی نظر نہیں آنے والی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو اپنے دل کا حال کہہ سنایا۔ حامد بھی میری حالت دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ میرے ساتھ مل کر اس لڑکی کو تلاش کرنے میں میری مدد کرے گا، لیکن میرے پاس ایسی کوئی نشانی نہیں تھی کہ جس کے ذریعے میں اسے ڈھونڈ پاتا۔ میں کئی سالوں تک اسے تلاش کرتا رہا۔ میں جسے رستے پر نکلتا میری نگاہ اس ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی ہوتی۔ مجھے ہر چہرے پر بس ایک ہی چہرہ نظر آتا اور میں دیوانوں کی طرح اس کی طرف دوڑ پڑتا۔ وقت آہستہ آہستہ سرک رہا تھا اور اس بات کو 4 سال بیت گئے تھے۔ کالج ختم ہونے کے بعد میری نوکری لگ گئی۔ میں گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک پر زندگی گزار رہا تھا، لیکن جینے کی امنگ ختم ہو گئی تھی۔ میری ماں خاموش سی مجھے دیکھتی رہتی۔ 1-2 دفعہ میری ماں نے مجھ سے شادی کی بات کی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں اپنی زندگی میں کسی اور کو کبھی شامل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں دوبارہ کبھی محبت نہیں کر سکوں گا۔ اب تو میری ماں بھی مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، کوئی بات اس بارے میں نہیں کرتی تھی۔ سب لوگ زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ حامد بھی بہت کامیابیاں حاصل کر چکا تھا، لیکن میں ایک ہی جگہ ٹھہر گیا تھا۔ ایک شام میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ جب حامد گھر آیا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی کھڑی تھی جو نقاب میں تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، مجھے اور اماں کو نہیں دیکھا تھا۔ حامد نے اماں اور مجھے ایک ساتھ یہ خبر سنائی تھی کہ اس نے شادی کر لی ہے اور اس کے ساتھ جو لڑکی گھر آئی ہے وہ اس کی بیوی ہے۔ اماں نے بہت حیرت سے حامد کو دیکھا۔ مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ حامد نے اماں اور مجھے بنا بتائے شادی کیسے کر لی، جبکہ اماں حامد کی شادی کو لے کر بہت ہی ارمان رکھتی تھی، کیونکہ وہ میرے سر پر بھی سہرا نہیں سجا پائی تھی۔ 1 سال بعد ابا ہمیشہ لوٹ کر واپس آنے والے تھے اور اماں کا ارادہ تھا کہ کسی بھی طرح مجھے راضی کر کے ہم دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کر دیں گی۔ لیکن حامد نے یوں اچانک اپنی نکاح کی خبر سنا کر اماں کو حیران کر دیا تھا۔ حامد اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گیا اور اسے وہیں چھوڑ کر ہمارے پاس پلٹ کر آیا اور اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ حامد نے بتایا اسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حامد ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا اور وہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک ایسے گروہ کے خلاف کام کر رہا تھا جو جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کر کے فروخت کرنے کا کام کرتے ہیں۔ جب حامد نے اس گروہ کے خلاف کارروائی کی تو اس کے اڈے سے کئی لڑکیاں برآمد ہوئیں جنہیں زبردستی اغوا کر کے ان سے جسم فروشی کا کام کروایا جاتا تھا اور کچھ کو دوسرے ممالک فروخت کر دیا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اور خطرناک گروہ تھا جس نے پچھلے کئی سالوں میں بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دی تھیں۔ حامد نے 8 ماہ کی مسلسل جدوجہد کے بعد اس گروہ کو گرفتار بھی کر لیا اور لڑکیوں کو آزاد بھی کروا دیا، لیکن کوئی بھی لڑکی اس گروہ کے خلاف عدالت میں جا کر بیان دینے کو تیار نہیں تھی۔ ایسے میں صرف ایک ہی لڑکی نے اس بات کی حامی بھری کہ وہ اس گروہ کے خلاف عدالت میں بیان دے گی، لیکن بدلے میں وہ لڑکی تحفظ اور 4 دیواری چاہتی تھی کیونکہ اس کے گھر والوں نے اسے اپنانے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ اس کے گھر والے ایک ایسی لڑکی کو قبول نہیں کر سکتے تھے جو 4-5 سال سے گھر سے غائب رہی تھی۔ اس لیے میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا کہ میں اسے 4 دیواری اور تحفظ دے سکوں اور وہ عدالت میں ان لوگوں کے خلاف بیان دے کر ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دے، تاکہ پھر کوئی لڑکی اس طرح کے درندوں کا شکار نہ بن پائے۔ حامد کہہ رہا تھا کہ اس نے مجبوری میں یہ نکاح کیا ہے،
ایک دفعہ یہ کیس ختم ہو جائے گا تو وہ اس لڑکی کو آزاد کر دے گا۔ فی الحال اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے حامد کا اسے گھر لانا بہت ضروری تھا۔ حامد کی بات سن کر اماں نے حامد کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی تھی کہ اللہ اسے اس کے مشن میں کامیاب کرے۔ وہ ایک نیک مقصد کے لیے کام کر رہا تھا، اس لیے اماں کو اس کے اس طرح نکاح کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اماں نے حامد سے کہا کہ جب تم اسے نکاح کر کے لے ہی آئے ہو اور وہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہنے والی ہے تو پھر اسے ہم سے ملواؤ۔ اس بچی نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکل وقت دیکھا ہے، اسے ہماری محبت اور توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اماں کی بات پر حامد نے مسکرا کر اس لڑکی کو آواز دی، فاطمہ میرے گھر والے تم سے ملنا چاہتے ہیں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو یہیں چلی آؤ۔ وہ لڑکی حامد کے کمرے سے اٹھ کر اماں کے پاس چلی آئی اور جیسے ہی اس نے اپنا نقاب ہٹا کر اماں کو سلام کیا تو میرے جسم سے جان نکل گئی۔ فاطمہ نے بھی ایک نظر میری طرف ڈالی تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق نظر آئی۔ یقیناً وہ مجھے پہچانتی تھی اور میں تو تھا ہی اس کا دیوانہ، تو اسے کیسے نہ پہچانتا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جس کے لیے میں نے اپنی جوانی کے خوبصورت دن ماتم میں گزار دیے تھے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد وہ اچانک یوں میرے سامنے آ جائے گی، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی ہو رہی تھی کہ اب تو وہ میرے بھائی کے نکاح میں تھی۔ اس کی نظر بھی میرے چہرے پر ٹک گئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خود بخود ہی میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ حامد اور اماں نے ہم دونوں کو بہت حیرت سے دیکھا تھا۔ حامد ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا اور اس سے پہلے وہ میرا بھائی تھا۔ وہ میری حالت دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا کہ بھائی، کیا فاطمہ وہی لڑکی ہے جس کے لیے آپ نے اتنے سال شہر بھر کی خاک چھانی تھی؟ میں نے فوراً ہی اس بات میں سر ہلایا۔ فاطمہ نے بھی نظریں جھکا لی تھیں اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نے فاطمہ کو بتایا کہ میں کتنے سالوں سے اسے تلاش کر رہا تھا اور میں کس طرح اس کے پیچھے پیچھے کالج سے اس کے گھر تک جایا کرتا تھا۔ فاطمہ کہنے لگی کہ وہ یہ بات جانتی تھی کہ میں اس کا پیچھا کیا کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی خود سے پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے دیکھنے والے لڑکے اس کی خوبصورتی کو لے کر ہی کوئی نہ کوئی جملہ اس کی طرف اچھالا کرتے تھے، لیکن میں اس کی زندگی میں آنے والا وہ واحد لڑکا تھا جس نے کبھی اسے پریشان نہیں کیا، اور اس بات کی وجہ سے فاطمہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر تھی اور اس کے دل میں بھی میرے لیے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ فاطمہ نے بتایا کہ ایک دن وہ کالج سے واپس آ رہی تھی اور اس دن میں اس کے پیچھے نہیں تھا۔ اس دن گلیوں میں معمول کے مطابق رش نہیں تھا بلکہ سناٹا تھا۔ وہ اپنی گلی کے کونے پر پہنچی تھی کہ جب اچانک ایک ہائی روف آئی اور اسے زبردستی اندر کھینچ لیا، اور اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا، اور جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں بند تھی اور 4 دوستوں نے مل کر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا تھا۔ وہ 4 لڑکے کافی عرصے سے اسے پریشان کر رہے تھے اور موقع پاتے ہی انہوں نے فاطمہ کی عزت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھیں۔ 2 دن تک ان کے ظلم و ستم سہنے کے بعد جب فاطمہ سب کچھ لٹا کر واپس اپنے گھر آئی تو اس کے ماں باپ نے یہ کہہ کر اسے اپنانے سے انکار کر دیا کہ وہ فاطمہ کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتے، کیونکہ فاطمہ کی اور بھی بہنیں ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ فاطمہ کا سایہ اب ان کی دوسری بیٹیوں پر پڑے۔ فاطمہ کے ماں باپ کو یہ لگ رہا تھا کہ فاطمہ اپنی مرضی سے کسی لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی ہے اور اپنی عزت پامال کروا کر واپس آئی ہے۔ فاطمہ کے لاکھ یقین دلانے کے باوجود بھی اس کے ماں باپ نے اس کی بات پر اعتبار نہ کیا۔ فاطمہ کو خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا گیا اور وہ رات کے اندھیرے میں سڑک کنارے ڈری سہمی سی بیٹھی تھی کہ جب اس کے قریب ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں سے ایک عورت نے جھانک کر اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو فاطمہ اس عورت کے پاس چلی گئی۔ اس عورت نے فاطمہ سے کہا کہ اگر تم بے سہارا ہو اور میں تمہیں سہارا دے سکتی ہوں، میں غریب اور کمزور لڑکیوں کے لیے کام کرتی ہوں۔ فاطمہ کو لگا کہ شاید اس عورت کا تعلق کسی NGO سے ہوگا۔
फातिमा के पास वैसे भी रहने का कोई ठिकाना तो था नहीं, इसलिए उस औरत की बात पर यकीन करके फातिमा उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। वो औरत अपने साथ फातिमा को एक ऐसी जगह ले गई जहाँ कोई इज्जतदार लड़की कदम रखने का तस्वर भी नहीं कर सकती। वो तवाइफों का एक कोठा था जहाँ रक्स और सुरूर की महफिलें सजाया करती थीं और खूबसूरत लड़कियाँ सारी रात घुंघरू बांधकर अयाश मर्दों के दरमियान रक्स करती। जिस मर्द को जो लड़की पसंद आती वो उसे एक रात के लिए खरीद कर अपने बिस्तर की जीनत बना लेता। फातिमा कह रही थी कि उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी खूबसूरती मेरी बदबख्ती है। वो पहला दिन था जब मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास हुआ कि मुझे अपनी खूबसूरती को पर्दे की जीनत बनाकर रखना चाहिए था, और क्योंकि मैंने कभी खुद को छुपाने की कोशिश नहीं की, शायद इसीलिए मैं इस मकाम तक पहुंच गई। मेरे रोने धोने चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था और मुझे उस कोठे पर रक्स करने वाली लड़कियों के दरमियान ज़बरदस्ती शामिल कर दिया गया। उसके बाद आने वाली हर रात मेरी ज़िंदगी में किसी क़यामत से कम नहीं थी। कई दफ़ा मैंने सोचा कि मैं वहाँ से फ़रार हो जाऊँ, लेकिन मैं जाती भी तो कहाँ जाती। मेरे माँ बाप ने तो मुझ पर भरोसा भी नहीं किया था और अब तो मैं पूरी तरह ही बर्बाद हो गई थी। मेरे माँ बाप ने अपनी बाकी बेटियों का मुस्तकबिल बचाने के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। उसके बाद मेरी फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हो गया। हर आदमी मुझे ख़रीदता और इस्तेमाल करने के बाद आगे फ़रोख्त कर देता। कई सालों से मैं इसी भंवर में फंसी हुई थी और अब जाकर मुझे इस भंवर से रिहाई मिलने वाली है। और मैंने आपके भाई से निकाह भी इसीलिए किया ताकि मैं ख़ुद को महफूज कर सकूं, क्योंकि अब तक मेरी इज्जत की आस में बहुत दफ़ा मैं अपना आप गंवा चुकी हूँ। फातिमा अपनी कहानी सुनाकर खामोश हो गई थी और मैं उसकी तकलीफ़ सुनकर रो रहा था। मेरी माँ का भी ऐसा ही हाल था। अगर फातिमा के घर वाले उसे इस तरह घर से ना निकालते तो शायद उसकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त कभी ना आता और मैं उसे बहुत पहले ही अपना हमसफ़र बना चुका होता। लेकिन तकदीर को जो मंजूर होता है वही होकर रहता है, और फातिमा के नसीब में भी ये स्याह बख्ती लिखी हुई थी। अदालत में केस चल रहा था और हामिद ने अदालत में फातिमा का बयान रिकॉर्ड करवा दिया था। हामिद की फातिमा से पहले भी ये बात हो चुकी थी कि वो केस ख़त्म होते ही उसे तलाक दे देगा। इसीलिए जैसे ही तमाम मुजरिमों को सज़ा हुई तो फातिमा ने हामिद से कहा कि वो अब उसे आज़ाद कर सकता है। हामिद ने फातिमा से कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। हामिद ने फातिमा से कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन अब तुम हमारे घर से कहीं नहीं जाओगी। हम धूमधाम से तुम्हारी और शारिक की शादी करेंगे। तुम्हारी तरह उसने भी ये गुज़रे साल बहुत अज़ियत में काटे हैं और अब तुम दोनों का हक है कि खुशियाँ तुम्हारा मुकद्दर बने। इतने दिनों में फातिमा ये बात जान गई थी कि मैंने उसकी खातिर कितने साल तन्हा गुजार दिए हैं, लेकिन उसका कहना था कि वो एक ऐसी लड़की है जो किसी इज्जतदार मर्द की ज़िंदगी में शामिल होने के काबिल नहीं। फातिमा की बात सुनकर मैंने उसके हाथ थाम लिए और उसे यकीन दिलाया था कि मैं ज़िंदगी भर उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखूँगा। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसमें उसका कोई कसूर नहीं था और मैं उसके माजी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। फातिमा की आंखें नम होने लगी थीं और कुछ ही दिनों के बाद मेरी और फातिमा की शादी हो गई थी। शादी की रात वो दुल्हन के रूप में पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी और हम दोनों की ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो गया था। माजी की तल्ख यादों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं था और ना ही हम दोनों ने आने वाली ज़िंदगी में कभी माजी को दोहराने की कोशिश की थी। फातिमा के घर वालों ने जो गलती की थी उसकी वजह से फातिमा ने बहुत बड़ी सज़ा काट ली थी। फातिमा ने पूरी तरह पर्दा शुरू कर दिया था। जान गई थी कि पर्दा औरत की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है और ज़माने की गंदी नज़रों से भी महफूज रखता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेरे साथ रहो को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।